یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اپنے آسمانی باپ کے شکر گزار ہیں، اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی یشوع مشیح یسوع المسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور پاک روح کے شکر گزار ہیں، رواح خودش کے ہولی اسپرٹ کے شکر گزار ہیں جو ہمارا مددگار اور استاد ہے۔ ہم خداوند کی تمام نعمتوں کے لیے، آپ سبوں کے لیے، آپ کے پیار کے لیے، فیڈ بیک کے لیے، سجیشنز کے لیے، قیمتی آراء کے لیے آپ کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس بات کی پذیرائی کی، اس بات کو پسند کیا کہ ہم نے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی کو شروع کیا ہے۔ اس کے تعارفی پروگراموں کے حوالے سے، ابتدائی اور انٹروڈکٹری پروگراموں کے حوالے سے آج دوسرا پروگرام ہے، سیکنڈ انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے، سارا جلال اس کو دیتے ہوئے، اپنے آپ کو، اپنے الفاظ کو، اپنی سوچوں کو اس کے کنٹرول میں دیتے ہیں۔ وہ جو کہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ جو کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ جو مسیح یسوع میں ہمارا بھی آسمانی باپ ہے۔ ہم آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں، پریویس ایپیسوڈ میں، ہم نے اس بات پر دھیان دیا، غور کیا کہ اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ یوحنا رسول ہے، یوحنا جو خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے تھا، جو زبدی کا بیٹا اور یعقوب کا بھائی تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے جو آئرینیس ہیں، جو پولی کارپ کے شاگرد ہیں، ان کے تحریری بیان پر، ان کی تحریری گواہی پر جو ہے وہ زور دیا، اور پھر اس بات پر ہم غور کر رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ کس وقت تحریر کی گئی، اور اس کے حوالے سے جو مختلف لوگوں کے نظریات ہیں، مختلف لوگوں کے ویو پوائنٹس ہیں، مختلف جو تھیوریز ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میں نے آپ کو پریٹرسٹ لوگوں کے حوالے سے بتایا، جو یہ کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ 70 صدی عیسوی سے پہلے لکھی گئی ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس کتاب میں، ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، یوحنا جو ہیں وہ کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیکل کے تباہ ہونے کا، سو اس وقت تک یہ واقعہ روپذیر نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن اس میں بہت سے جھول ہیں اس تھیوری میں، میں ان کو سر دست برا بھلا نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی تھیوری کو ہم علمی طور پر، روحانی طور پر، فیکٹ فلی، ہسٹوریکلی، تاریخی پس منظر میں جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو جھول ہیں، اس میں جو قباحتیں ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ میں اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ذکر کروں گا، اور باقی جو تھیوریز ہیں، باقی جو نظریات ہیں، ان کو بھی آپ کے گوش گزار کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، سکھاؤں گا، اور پھر ہم خداوند کے کلام میں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی باعث کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، صحیح باتوں کو چننے کی کوشش کریں گے، اور غلط باتوں کو کوشش کریں گے ہم اپنی سوچوں میں سے، اپنے ذہنوں میں سے ڈیلیٹ کرتے جائیں، ان لرن کرتے جائیں، ان کو ہٹاتے جائیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، ایمبیگوٹی نہ ہو، بابل کی حالت میں ہم نہ رہیں۔ بابل جو ہے وہ ایک استعارہ ہے، بابل جو ہے وہ ایک سمبولوجی ہے کنفیوژن کے لیے۔ عبرانی میں بابل کا مطلب ہی ہے کنفیوژن، یعنی ایسی کو مگو کی سچویشن۔ تو خداوند نے اس کتاب میں بڑے واضح کہا ہے کہ بابل میں سے نکل آؤ، تو ہمیں کنفیوژن میں سے نکلنا ہے، لٹرلی بھی، در حقیقت بھی، اور اسپریچولی بھی، روحانی طور پر بھی، اور ذہنی طور پر بھی، کہ ہم کسی قسم کی کنفیوژن میں نہ رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو کنفیوژن پھیلاتے ہیں، ایسی سوچوں، ایسی تعلیمات کے ساتھ نہ رہیں جو کنفیوزڈ ہیں، جو گو مگو کی اور ملی جلی بات چیت کرتی ہیں، بلکہ کلام مقدس کی صاف اور سیدھی اور آسان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ایز اٹ از، باپ کی مرضی، باپ کا حکم مان کر اس میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ ہم پریٹرسٹ جو سوچ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیرو کے ٹائم میں لکھی گئی، جو کہ ہیکل کے جلائے جانے سے، تباہ کیے جانے سے پہلے تھا، 64-65 صدی عیسوی میں۔ لیکن جو آئرینیس ہیں، جنہوں نے یہ گواہی دی، جنہوں نے یہ تحریری طور پر بیان دیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ پولی کارپ کے استاد، پولی کارپ کے دوست، مقدس یوحنا رسول نے، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد نے لکھی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ جو رومی بادشاہ ڈومیشن تھا اس کے دور حکومت میں لکھی گئی ہے، اور ڈومیشن کا جو دور حکومت تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نیرو کے بعد میں تھا، اور وہ تقریباً 90 سے 95 جو صدی عیسوی ہیں، اس ٹائم میں موسٹ پروبیبلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب مقدس یوحنا نے لکھی تھی، اور اس بات کے حوالے سے اور بھی
کئی جو ہیں وہ پروف، ایویڈنسز، ثبوت موجود ہیں۔ سو آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے، اور اس بات کے حوالے سے اپنے علمی اور روحانی سفر کو جاری رکھیں گے کہ ہم اس کتاب کو جب پڑھیں اور سیکھیں تو اس کتاب کی جو سیٹنگ ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو تناظر ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری زندگیوں میں صحیح طور پر اجاگر ہو، تاکہ ہم اس سوچ کے ساتھ، اس کانٹیکسٹ، اس سیاق و سباق، اس تناظر کے ساتھ اپنی بائبل سٹڈی کو جاری رکھ سکیں۔ ہم ان خیالات کو، ان نظریات کو دیکھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، لیکن ایک اور اہم بات جس کا میں ذکر آپ سے کر دوں، جو کہ آپ میں سے بتھیرے لوگ جانتے بھی ہوں گے، لیکن میں یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ وہ بہن بھائی بھی موجود ہیں جو شاید اس حوالے سے بالکل کچھ نہ جانتے ہوں، تو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جس وقت مقدس یوحنا رسول نے یہ ویژن دیکھے، یہ اپوکلپٹک ویژنز دیکھے، یہ ریویلیشنز دیکھی، یہ مکاشفات دیکھے جو خداوند یسوع المسیح ان کو دکھا اور سکھا رہے ہیں الہی طور پر، ڈیوائن طور پر، تو وہ پتمس کے جزیرے پر تھے جہاں پر انہیں جلا وطن کیا گیا تھا۔ پتمس کا جو جزیرہ ہے وہ 35 میل ویسٹ کوسٹ پہ ہے، آج کی جو موجودہ ٹرکی ہے، جو ترکی کا ملک ہے، اس سے 35 میل مغرب کی سمت میں واقع ہے۔ اور یہ جزیرہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا پریزن آئلینڈ کے طور پر، قید کے لیے۔ کن لوگوں کی قید کے لیے؟ وہ جنہیں رومی حکومت جو ہے وہ سزا دینا چاہتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ صرف مسیحی لوگ نہیں جو غیر قوم سے آ رہے ہیں، بلکہ وہ مسیحی بھی جو جوش بیک گراؤنڈ سے تھے، جو یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، جنہیں میسیانک جوز کہا جاتا ہے، وہ بھی رومیوں کے عتاب کا نشانہ بنتے تھے۔ ان کے قہر و غضب کی ان کو بھی پرسیکیوشن، ان کو بھی اعزار ثانی سہنی پڑتی تھی، اور اس میں مقدس یوحنا رسول سر فہرست ہیں۔ ان کے ساتھ باقی رسولوں کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ بیشتر کو شہید کیا گیا، بیشتر کو مارا گیا، پطرس کو، پولوس کو، یعقوب کو اور متی کو، اور so on and so forth۔ ہزاروں جو لوگ ہیں ان کا ہر طریقے سے استحصال کیا گیا، معاشی استحصال بھی اور معاشرتی استحصال بھی، اور کئی لوگوں نے اس میں جانیں بھی گنوائیں۔ اینڈ دس از سیڈ بٹ آلسو انسپریشنل۔ ہم نے گزشتہ پروگرام کے آخر میں بھی، جو فرسٹ پروگرام تھا اس سیریز کا، ریویلیشن کی، مکاشفہ کی سیریز کا، اس میں بھی اپنے ان پرسیکیوٹڈ بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ان دکھ اور تکلیف اٹھانے والے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے دعا کی، جو کہ مختلف ممالک میں، بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف شاید افریقہ یا ایشیائی ممالک میں ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان پر اعزار ثانی ہو رہی ہے، لیکن یہ اعزار ثانی، یہ تکالیف کا سلسلہ جو ہے وہ مغربی ممالک میں بھی جاری ہے، اور مڈل ایسٹ اور اس طرح کے ممالک میں بھی جاری ہے۔ سو ہم تمام روئے زمین پر بسنے والے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ یسوع مسیح کی گواہی پر اور خداوند کے آئین اور احکام پر قائم ہیں اور ان کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے خداوند کے شالوم کو، خداوند کے پیس کو، خداوند کی رحمت کو، خداوند کے اطمینان کو، اس کی تسلی کو مانگتے ہیں، اور خداوند کے دہنے ہاتھ میں ان سبوں کو، آپ سبوں کو، اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ جس وقت مقدس یوحنا رسول یہ کتاب لکھ رہے تھے، یا جب انہوں نے اپنے خطوط لکھے، یا جب مقدس پولوس نے اپنے خطوط لکھے، یا اناجیل اربع لکھی گئیں، یعنی جو سائنوپٹک گاسپلز ہیں، تو عزیزو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ابھی تک اکٹھی نہیں کی گئی تھیں، کینن نہیں مرتب ہوا تھا، نیا عہد نامہ تحریری یا اکٹھی شکل میں نہیں آیا تھا، بائبل جس طرح ہم آج طور پر جانتے اور مانتے ہیں اس طرح موجود نہیں تھی۔ جو ڈیوائن برڈ آف گاڈ تھا، جو الہی کلام تھا خدا کا، وہ وہی تھا جو کہ پرانا عہد نامہ یا جس کو تناخ کہا جاتا ہے، وہ تھا جس کو خداوند یسوع المسیح بھی استعمال کرتے تھے، ان کے شاگرد بھی استعمال کرتے تھے، پولوس اور یعقوب اور یوحنا اور یہ سب استعمال کرتے تھے۔ جو یہ کتابیں ہیں، ریویلیشن اور اناجیل اربع اور خطوط، یہ دوسری تیسری صدی عیسوی میں، یعنی کہ بہت بعد میں ہسٹری میں جا کر ان کو مرتب کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ وہ ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، مختلف بات ہے، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت پاک روح سے معمور ہو کر، خداوند کی روح سے ڈوب کر یہ باتیں لکھی جا رہی تھیں، اس وقت تک
کسی طور پر بھی لوگوں کے اور خود مقدس یوحنا کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا کہ یہ تناخ کے ساتھ، پرانے عہد نامے کے ساتھ مل کر ایک ٹوگیدرنس میں، ایک مجموعی طور پر ایک بائبل کی صورت میں لوگوں کے پاس کلام ہوگا، اور جو اتھارٹی یا اختیار ہم دیکھتے ہیں ان کی رائٹنگز میں، دیٹ از ناٹ نون ٹو ہم، وہ ان کو علم نہیں ہے۔ پاک روح کو بے شک علم ہے اس حوالے سے، تاہم ان کے ذہن میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ تناخ کے، یعنی کہ اس وقت کی بائبل کے پرانے عہد نامے کو، جس کو ہم آج دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ، اس کے لیول پر ہوگا۔ وہ اس کو اس طور پر ہرگز تحریر نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ خداوند کا کام ہے، خداوند کی پاک روح کا کام ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کتاب میسر ہے اور ہم اس پر غور و خوض کر سکتے ہیں، اس پر اسٹڈی کر سکتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کی تحریر کے حوالے سے ایک بات جو کہ بڑے واضح طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں، جو کہ شاید آپ میں سے بہتوں کے لیے سرپرائزنگ بات ہو، کچھ لوگوں کے لیے جو کہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس حوالے سے، ان کے لیے یہ سرپرائزنگ یا حیران کن بات نہ ہو، لیکن اس کتاب کو بہت عرصے تک کرسچن حلقوں میں، مسیحی حلقوں میں اسٹینڈ الون کتاب کے طور پر، یعنی کہ اپنے طور پر ایک واضح اور کمپلیٹ کتاب، سیپریٹ کتاب کے طور پر، علیحدہ کتاب کے طور پر پڑھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ، تناخ کے ساتھ، پرانے عہد نامے کے ساتھ۔ عزیزو، ہم اس حوالے سے سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں، ریویلیشن میں، مکاشفہ میں کم و بیش 600 کے قریب، 600 کے قریب ریفرنسز ہیں پرانے عہد نامے سے۔ تو اس کا تعلق جو ہے، اس کا جو لنک ہے پرانے عہد نامے سے، وہ بہت زیادہ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ چونکہ پرانے عہد نامے کو ان جنرل، میں ہر شخص کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ لوگ، کچھ ڈینومینیشنز چونکہ پورے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور خاص طور پر پرانے عہد نامے سے، تناخ سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے دور رہتے ہیں، تو وہ جان ہی نہیں پاتے کہ اس کتاب میں، ریویلیشن میں، جو استعارے، جو الفاظ، جو ریفرنسز، جو حوالہ جات استعمال ہو رہے ہیں، وہ بائبل میں سے ہی ہیں۔ زیادہ تر جو ہیں وہ پہلے استعمال ہو چکے ہیں پرانے عہد نامے میں، جیسے کہ میں نے کہا، ایک محتاط اندازے کے مطابق 600 کے قریب ریفرنسز ہیں پرانے عہد نامے سے۔ تو عزیزو، اگر 600 کے قریب ریفرنسز ہیں تو ہم ان 600 جگہوں پہ جب جائیں گے اور ان حوالوں کو پڑھیں گے، یاد رہے کہ یوحنا جو ہے وہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں، تو ہم ان جگہوں پہ اگر جائیں اور ان باتوں کو اگر پڑھیں تو نہ صرف ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا، ہماری سوچ وسیع ہوگی، بلکہ ہم اس کانٹیکسٹ کو، اس نظریہ کو بھی سمجھ سکیں گے، جس نظریہ کے تحت، جس سوچ کے تحت، جس خیال میں مقدس یوحنا رسول وہ باتیں کوٹ کر رہے ہیں، وہ ریفرنسز دے رہے ہیں، وہ حوالہ جات دے رہے ہیں۔ سو ریویلیشن کی کتاب کو پڑھنا جسٹ ان اٹس اون لٹل شیل، کہ یہ ایک علیحدہ کتاب ہے، وہ اس کتاب کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، جو کہ برکت کا باعث ہے ہم سبوں کے لیے، جیسا کہ لکھا ہے اس کتاب میں کہ اس کتاب کو پڑھنے والا مبارک ہے، تو عزیزو ہم نے سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم نے صرف ہجے کر کے، اسپیلنگز کر کے، جملے پورے کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ جو ان جملوں میں، ان ریفرنسز میں، حوالہ جات میں لنکس ہیں پرانے عہد نامے کے ساتھ، ان باتوں کو بھی پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتنا زیادہ جو ہے مقدس یوحنا رسول جو ہے وہ پاک روح سے بھرے ہوئے تھے، اور خداوند کے کلام سے بھرے ہوئے تھے، اور خداوند کے کلام کے وہ حصے جیسے جیرمیہ، ڈینیل، زکریا، ڈیوٹرونمی، استثنا، ان سب باتوں کے جو ریفرنسز ہیں، حوالہ جات ہیں، جب ہم انہیں پڑھیں گے تو نہ صرف ہم خداوند کے کلام سے مزید برکت پائیں گے، بلکہ ہم ان پوشیدہ خزانوں کو بھی، ان کانٹیکسٹ، ان سیاق و سباق، ان باتوں کو بھی سیکھ سکیں گے جو کہ آج کی ضرورت ہیں۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پری ٹرسٹ لوگوں کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ نیرو کے زمانے میں ہیکل کی تباہی سے پہلے لکھی گئی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ فیوچر کی نہیں بلکہ یہ پاسٹ کی، جو چیزیں گزر گئی ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ یہ ان کا ایک خیال تھا اس کتاب کے حوالے سے،
اور ان مختلف نظریات کو بتانے کا سبب یہ ہے عزیزو کہ یہ جو مختلف نظریات، 4 بڑے نظریات ہیں، 4 بگ تھیولوجیز یا تھیوریز ہیں، جن کو میں آج اور کل کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ جو 4 نظریات ہیں، ان چاروں نظریات کی جو شاخیں ہیں وہ مختلف برانچز آف چرچز میں، مختلف ڈینومینیشنز آف چرچز میں، جو چرچ کے مسیحت کے مختلف حلقے اور فرقے ہیں، ان میں آج بھی کس طرح موجود ہیں، کچھ بات ادھر کی اور کچھ بات ادھر کی، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ اس لیے میں ایک بہت خوبصورت کتاب ہے محترم جی کے بیل صاحب کی، جی کے بیل، اور انہوں نے اس پہ بڑا تفصیلی کام کیا ہے، سو میں ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کو ان چاروں جو مختلف نظریات ہیں، تھیوریز ہیں، کہ یہ کتاب کب لکھی گئی، اس میں کیا لوگوں کی سوچیں تھیں، وہ کس طرح اس کتاب کو انٹرپریٹ یا اس کی تفسیر کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے، سو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن ہم اپنی اس اسٹڈی کو، اپنے اس علمی اور روحانی سفر کو جاری رکھیں گے۔ آپ سبوں کے لیے بہت دعا، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنے خادم کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ہارون خان کے لیے اور میرے گھرانے کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، تاکہ آپ کی خدمت میں خداوند کے کلام کو اسی طرح پیش کرتے رہیں، خداوند کے نام کے جلال کے لیے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔